الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا نبي بعده أما بعد ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ کیا اسلام صرف مسلمانوں کا مذہب ہے؟ اس قسط نمبر 3 میں اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں اس کی وضاحت کیے ہیں۔ ماقبل میں آپ حضرات کے سامنے میں نے یہ بات پیش کی تھی کہ امت مسلمہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی تمام انسانوں کے نفع رسانی کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، تو بلا تفریق تمام لوگوں کو دعوت دینا امت مسلمہ پر فرض ہے۔ اب اگر امت مسلمہ اس فرض منصبی کو ادا نہیں کرے گی تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کی وضاحت کے لیے قرآن کریم میں امت مسلمہ کی 2 حالتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، نمبر 1 عزت اور نمبر 2 ذلت۔ عزت کے متعلق اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کے رسول اور مؤمنین کے لیے ہے، لیکن یہ منافق نہیں جانتے۔ ذلت کی حالت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 61 ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹے۔ قرآن مجید میں 2 قسم کی اقوام پر عذاب کا ذکر آیا ہے۔ پہلی قسم منکرین کی، یعنی جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو جھٹلایا۔ دوسری قسم اہل کتاب کی، جنہوں نے پیغمبروں کی دعوت کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئے، پھر زمانے کے بعد نافرمان ہو گئے۔ آیت میں جن پر عذاب کا ذکر ہے وہ مسلمان تھے، جو ہم سے پہلے بنی اسرائیل کے نام سے یاد کیے جاتے تھے۔ غور کرنے کی بات ہے ان کی وہ کون سی غلطیاں تھیں جن کی وجہ سے ان پر اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہوا۔ اگر ہم سے بھی وہی غلطیاں سرزد ہوں گی تو کیا ہم کو عذاب سے مستثنا کر دیا جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت کا یہ اصول ہے کہ ایک غلطی کے لیے ایک سزا متعین ہے، وہ غلطی کوئی بھی کرے اس کو وہ سزا دی جائے گی۔ جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا۔ اب اگر ہم ان کی ان غلطیوں کا ذکر کریں جن کے سبب وہ عذاب سے دوچار کیے گئے، نمبر 1 ان لوگوں نے منکرات کو روکنا چھوڑ دیا تھا، جیسا کہ اللہ جل شانہ کا سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 79 میں ارشاد ہے کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، جو برا کام وہ کیا کرتے تھے جس سے ایک دوسرے کو منع نہ کرتے تھے، یقیناً ان کا یہ کام بہت برا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے نہ تھے، چھپا کر رکھتے تھے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون، جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایات کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم اسے اپنے کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ نصیحت سے غفلت اور لاپرواہی، اللہ کا ارشاد ہے فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ينهون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا يفسقون۔
جب وہ بھول گئے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کرتے تھے، اور ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے۔ محترم سامعین کرام، میرا سوال یہ ہے کہ ان حالات کے تناظر میں بھارت کے مسلمان عزت کی حالت میں ہیں یا ذلت کی حالت میں ہیں؟ یقیناً سب کا جواب یہی ہوگا کہ آج مسلمان ذلت کی حالت میں ہیں۔ یہ ذلت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یا عذاب ہے؟ یقیناً عذاب ہے۔ لہذا ہم بھارتی مسلمان، ہندوستانی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ذلت کے عذاب میں گرفتار ہے۔ سورۃ نمبر 10 آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، پھر ان کے بعد ہم نے زمین میں تم کو ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو۔ اب اگر ہم بھی اگلے ظالموں کی روش اختیار کریں گے، اللہ کی وارننگ کو دیکھ لیجئے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں تلے سے، یا یہ کہ تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بھرا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی چکھا دے۔ آپ دیکھیے تو صحیح ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں، شاید وہ سمجھ جائے لعلہم یفقہون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ انسانوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، یا ان کے پیروں کے نیچے سے عذاب بھیجنے کی قدرت رکھتا ہے، یا ایک تیسرے عذاب کا ذکر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے گروپ کو لڑا کر عذاب چکھانے کا۔ آپ ذرا بتائیے آج ہندوستانی مسلمان تینوں عذابوں میں سے کس عذاب میں مبتلا ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا تیسرا عذاب، یعنی آپسی اختلاف کا۔ ہندوستان کے کسی ایک اسٹیٹ یا ایک ضلع میں بھی مسلمان متفق نہیں بلکہ اختلاف و انتشار میں مبتلا ہیں۔ اس آیت کی تشریح میں ایک حدیث وارد ہے جس کے راوی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری امت کو قحط سالی میں ہلاک نہ کرنا، یہ دعا قبول ہوئی۔ اے اللہ میری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کرنا، یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ تیسری دعا یہ مانگی کہ میری امت کو آپس میں نہ لڑا، تو یہ دعا رد کر دی گئی۔ اس احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ پہلا اور دوسرا عذاب عمومی طور پر امت پر نہیں آئے گی، لیکن تیسرا عذاب باقی رہے گا۔ اب اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج مسلمان ساری دنیا میں آپس میں خون خرابہ میں مبتلا ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو مسلمانوں پر تاتاریوں کی چڑھائی اور زوال اندلس کے اسباب میں معلوم پڑے گا کہ اس وقت مسلمان گروہ بندی میں مبتلا ہو کر سخت اختلاف کے انتشار ہو چکے تھے، جو عذاب کا آخری مرحلہ تھا۔ نتیجتاً وہاں کے ایک گروپ نے عیسائیوں کا ساتھ دیا اور اس کے ساتھ مل کر اپنے حریف کو قتل کر دیا، پھر عیسائیوں کا ساتھ دینے والوں کو بھی ختم کر دیا۔ اس طریقہ سے اندلس سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اگر ہم بھی آپسی خلفشار اور اختلاف میں مبتلا رہیں گے، جھگڑے لڑائی کرتے رہیں گے، تو کیا امت مسلمہ ہندوستان میں باقی رہے گی؟ ہرگز نہیں، بلکہ عذاب کا شکار ہو جائے گی، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت ہے۔ اسی طرح بغداد میں شیعوں سنیوں کے اختلاف کے نتیجوں میں شیعوں نے تاتاری جنگجوؤں کو بغداد پر حملہ کی دعوت دی۔ جب تاتاری بغداد پر حملہ آور ہوئے، شیعہ سنی میں تمیز کیے بغیر، فرق کیے بغیر 20 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا، جس میں مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب شامل تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ تاتاریوں کا گھوڑا جہاں بھی قدم رکھتا تھا تو اس کا قدم خون میں ڈوب جاتا تھا۔
مسلمانوں کے خون سے دریائے دجلہ کا پانی سرخ ہو گیا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ خلافت عباسی اس زمانے کی سپر پاور طاقت تھی، علم سائنسی ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں تھی۔ جب وہ اپنی ذمہ داری سے غافل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منگول کے ایک وحشی قبیلہ کو ان پر مسلط کر دیا۔ انہوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی اور خلافت عباسیہ کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو گیا۔ کوئی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچا نہ سکا۔ ایک تیسری قسم کا عذاب اشرار کا مسلط ہونا اور دعا کا قبول نہ ہونا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور بالضرور معروف کا حکم دو اور ضرور بالضرور منکر سے روکتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر شریر لوگوں کو مسلط کر دے گا۔ پھر تمہارے بدترین بہترین لوگ دعا کریں گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہ ہوگی۔ اس حدیث کے مطابق ہم نے اپنے فرائض سے روگردانی کی ہے، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہم پر شریروں کو مسلط کیا ہے۔ یقیناً ہمارے لیڈران شریر اور خود غرض ہیں، ہمیں ستا رہے ہیں اور ہمارے نیک لوگ دعا بھی کر رہے ہیں تو ان کی دعا قبول نہیں کی جا رہی ہے۔ اس کی دلیل بھی ہے ہمارے سامنے کہ 1992 میں بابری مسجد شہید کر دی گئی، اس وقت مسلمانوں نے دعا کی یا نہیں کی؟ اگر جائزہ لیا جائے تو ہندوستانی مسلمانوں ہی نے نہیں، ساری دنیا کے مسلمانوں نے دعا کی۔ حرم مکی، حرم مدنی میں خاص کر رمضان کے بابرکت مہینے میں اجتماعی دعا کی گئی۔ کیا ہماری دعائیں قبول کی گئی؟ نہیں، اس لیے کہ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ امت اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ کما حق انجام نہیں دے گی تو اس کو دنیا میں بھی سزا دی جائے گی، جیسا کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، کوئی بھی آدمی کسی قوم کے اندر برائی کا عمل کرتا ہے اور وہ لوگ اس کو روکنے کی قدرت رکھتے ہیں پھر بھی نہیں روکتے تو اللہ تعالیٰ ان کو مرنے سے پہلے عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ اس سے معلوم ہوا اگر یہ کام نہ کیا گیا تو اس کی سزا نہ صرف آخرت میں ملے گی بلکہ دنیا میں بھی عزت سے نہیں جی سکیں گے، صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم روگردانی کرو گے تو تمہارے بدلے تمہارے سوا اور لوگوں کو لائے گا پھر تم جیسے نہ ہوں گے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہم کو صفحہ ہستی سے مٹا کر ایک دوسری قوم کو لایا جائے گا جو ہم جیسی نہیں ہوگی۔ اس کی واضح مثال تاتاری کی ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ کہتے ہیں، ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے، پاسما مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تاتار کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بغداد کے مسلمانوں کو ختم کر دیا، پھر اسی قوم کو ہدایت دے کر ان سے اسلام کی خدمت لی۔ جب امت مسلمہ ان حالات سے دوچار ہے تو اس سے نکلنے کے علاج کیا ہے؟ اگر عذاب الہی سے بچنا چاہتے ہیں تو قرآن و حدیث میں اس کا علاج موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 126 میں ارشاد فرماتا ہے، اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا يتوبون ولا هم يذکرون۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن کریم کی آیت سورۃ نمبر 32 آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیج کر تنبیہ کرتا رہتا ہے تاکہ لوگ سنبھل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ لوگ ان کو اللہ کی پکڑ کے بجائے دنیاوی حوادثات پر محمول کرتے ہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ پوری دنیا کے انسان اور سپر پاور طاقتیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے، یہ وبائی بیماری جو کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نمبر 10 آیت نمبر 98 میں ارشاد فرمایا، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نفع دیا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر
سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب کسی قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس قوم نے اس کو اللہ کا عذاب تصور ہی نہیں کیا۔ مثلا قوم عاد کی طرف جب عذاب کے بادل آنے لگے تو انہوں نے بارش کا بادل سمجھا اور عذاب نہیں جانا۔ اسی طرح فرعون نے جب سمندر میں راستہ دیکھا تو اس میں اپنی ہلاکت سمجھ میں نہیں آئی اور وہ اس پر لشکر سمیت کود پڑا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جب طوفان کو دیکھا تو اس نے اس کو ایک دنیاوی حادثہ سمجھا اور کہا میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ ان لوگوں نے عذاب کو نہیں پہچانا، پیغمبر کی بات پر ان کو یقین نہیں ہوا، اپنی غلطیوں کا احساس بھی ان کو نہیں ہوا، لہذا ایمان نہ لائے اور نہ ہی ان کو توبہ کی مہلت ملی، جس کی وجہ سے یہ عذاب میں ہلاک ہو گئے۔ اس کے برخلاف قوم یونس علیہ السلام کو نبی کی بات پر یقین ہوا، اللہ کے عذاب کا پہچان لیا، اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس لیے پوری قوم اکٹھا ہو کر اپنے مویشیوں کے ساتھ ایک میدان میں جمع ہو گئی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی اور ایمان لائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عذاب ان سے روک دیا گیا۔ اب ہم کو غور کرنا ہے کہ ہم کو بھی پچھلی قوموں کی طرح غفلت میں رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے، یا پھر قوم یونس کی طرح حالات کا جائزہ لینا چاہیے تاکہ اس دردناک عذاب سے نجات پا سکیں۔ اگر ہم اس عذاب سے نجات پانا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حل بھی ہم کو بتا دیا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے سورت نمبر 2 آیت نمبر 160 الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جو لوگ توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، اللہ کے پیغام کو اس کو بندوں تک پہنچائے تو ایسے لوگوں کی توبہ میں قبول کرتا ہوں اور میں رحم و کرم کرنے والا ہوں۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوا عذاب الہی سے بچنے کے لیے 4 باتیں ضروری ہے۔ نمبر 1 عذاب کو پہچاننا، نمبر 2 توبہ کرنا، نمبر 3 اصلاح کرنا یعنی اپنا غلط رخ درست کرنا، اور نمبر 4 لوگوں کو اللہ کی باتیں بتانا۔ تب اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم سے عذاب کو دور کرتا ہے، جیسا کہ قوم یونس کے واقعہ سے ہمیں معلوم ہوا، اور جو ایسا نہیں کریں گے تو ان سے عذاب نہیں ہٹے گا، جیسا کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود وغیرہ معذب قوموں کے واقعہ سے معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اگر عذاب سے بچنا ہے تو ان 4 کاموں کو کرنا ہوگا، تب ہی ہم عزت پا سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ کے عذاب سے بچائے اور جنت نصیب کرے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔